بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. فہم قرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 32 کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 36 اور 37 کا مطالعہ کریں گے. گرامر میں آج ہم اقامہ سے مشق کریں گے. آج کے سبق شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم جو کل آپ نے لیسن پڑھا تھا لیسن 31 اس کا اعادہ کریں گے. اس میں کیا پڑھا تھا آپ کو بتائیے گا پلیز. 5ویں صفحے کا تیسرا اشارہ ہم نے پڑھا تھا. 5ویں صفحے کا تیسرا اشارہ سارے بولیے. 5ویں صفحے کا تیسرا اشارہ. کیا تھا اشارے کا نام؟ سجدہ اور ابلیس. کیا تھا؟ سجدہ اور ابلیس. اچھا اس میں پڑھا کیا تھا؟ آیت نمبر 34 اور 35 پڑھی تھی. جی جی. اس میں جو سجدے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، تو اس میں اس آیت سے یہ تھا کہ مطلب اشرف آدم علیہ السلام کو ہم کو جیسے یہ بات سوچنی چاہیے اس میں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب اشرف مخلوقات میں سے بنایا ہے، تو ہم کو اس آیت سے اپنے پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کو بھی احسان حاصل ہے، جیسے ہم کو بھی جو ہے نا ویسا کر کے دکھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو عملی طور پہ ہمیں عملی طور تو ویسے اور اسی طرح سے یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم تو سیدھے سے انکار نہیں کر رہے جو چیز نے انکار کیا تھا، ہم نمازیں نہیں چھوڑے، ہم یا پھر کچھ بھی لیکن پھر اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ اگر ہم ایک سجدہ چھوڑتے ہیں تو ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا اس نے جو انکار کیا تھا وہ تو انسان کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نہ کہ اللہ کا، جبکہ ہم اللہ کے بے شمار سجدے چھوڑے ہوتے ہیں، نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب بھی جانے سے روکا تھا، کھانا تو اپنی کی بات میں درخت کے قریب جانے سے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور یہ بات کس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے تو وہ جنت ہمارے لیے. یہ دو پوائنٹ جو ہے بہت زیادہ ہے کہ ایک سجدہ نہ کرنے پہ کتنا ہوگا اور ہم جو ہے کتنی سجدوں پہ غفلت برتتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم کرتے بھی ہیں وہ بھی ہم کیسے کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ وہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور جس چیز کے پاس بھی جانے سے منع کیا تو ہم تو 100 بہانوں سے اس چیز کے اندر گھستے ہیں کہ یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے، جو کہتے ہیں ہیلے بہانے کرتے ہیں. اتنی تو اجازت ہے، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چلتا ہے. ایسا اللہ غفور رحیم ہے. اللہ معاف کر دے گا. خاندان میں رہنا تو ہے نا. ہاں خاندان میں قطع تعلق تو نہیں کرنا، اس سے قطع تعلق بھی آ جائے گا. دیکھیے یہ چیز تو کل میں نے ذکر نہیں کی ہے، تو ذرا آپ نے بات کی اس کی مناسبت سے کہ شیطان وہ سوال کرتے چلیے ہم باقی عبادت کرتے ہیں یہ نہ کیا تو کیا ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ شیطان یہ ایک فرشتہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جن ہے. کس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا؟ فرشتوں کی. کوئی اور جن وہاں نہیں تھا. ایسے نہیں کہ صرف ایک یہی تھا وہاں پہ، بطور جن صرف ایک ہی تھا. اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا کہ ایک جن فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو گویا کہ اس کا مقام ہے کچھ نہ کچھ، تبھی تو وہ بیٹھ رہا ہے. اگر وہ مقام تھا اس کے پاس اور اگر اس نے ایسا کیا تو وہ اس مقام تک چلا گیا، مردود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور حقیقی طور پر اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بشری تقاضے سے کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اگر ہم سے تو ہم فوراً اس پر رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف چلیں، اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنا استغفار کریں. اور ایک بات زندگی کا ایک مقصد بنا کے زندگی گزارے. آج ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں بھی دیکھتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کچھ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس صبح ہوئی اٹھے، نماز بھی پڑھ لی، ناشتہ کیا، اپنے کام پہ چلے گئے، شام کو پھر واپس آئے، نمازیں ساری پڑھی، بس یہی ہماری زندگی ہے. ٹارگیٹڈ زندگی جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرتا ہے اسے ٹارگیٹ جب رکھا ہوتا ہے اس کو حصول کے اس ٹارگیٹ کے اس منزل کے حصول کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ساری کوششیں لگائی جاتی ہیں نا. لیکن اگر ہمارا کوئی مقصد ہے ہی نہیں تو ہماری کوششیں کدھر کی ہیں؟ سر ہماری عورتوں کا تو مسئلہ یہی ہے نا کہ بس بچے پال لیں اور گھر کی گھرداری نبھا لیں، بس اس سے زیادہ ہم لوگ سوچ نہیں ہے. بس اس لیے زندگی کا مقصد بنائیے دنیا گزارنے کے لیے، لوگوں کی ہدایت ہے جو. اچھا یہ ایک چیز، آپ دنیا کے اندر جو مرضی مقاصد بنا لیں، میں نے لوگوں کی اصلاح کرنی پڑی، جیسے میں موسیٰ نے کہا کہ میرا مقصد اب یہی اس وقت یہی تھا کہ اپنے اپنی ذات کے لیے کمانا، میں نے لوگوں کے لیے کرنا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جنت.
اب دنیا کے اندر جو بھی مقصد بنا لیں اگر وہ درست ہے تو اس کا نتیجہ جنت ہی ہے. تو لیکن پھر ہماری ٹارگیٹ ہماری منزل ہماری کون سی ہونی چاہیے؟ جنت ہونی چاہیے. اس کے حصول کے لیے پھر ہم محنت کرتے رہیں گے. اس کے حصول کے لیے ہم دوسروں کی مدد کریں گے, ہم دین سیکھیں گے, ہم سکھائیں گے, جو کچھ کریں گے وہ سارے کا سارا اس کا نتیجہ ہے, اس کا بدلہ ہمیں پھر آخر کس کی صورت میں مل رہا ہے؟ جنت کی صورت میں. ہم اپنی منزل جو ہے وہ ایک شخص نے بہت اچھی بات کی کہ اکثر ہم بہت لمبی دعائیں کرتے ہیں, اللہ مجھے یہ بھی بتا. انکار نہیں ہے, میں یہ نہیں کہنا آپ انکار کر کے لمبی دعائیں نہ کریں, ضرور کیجیے, کثرت سے دعائیں کیجیے. اس سے اگر آپ صرف یہی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما, ٹھیک ہے, اللہ تو مجھے جنت عطا فرما, اس میں وہ ساری کی ساری باتیں آ جاتی ہیں جو بہت زیادہ مانگتے ہیں یا جن کے اوپر شاید بہت بسا اوقات اکثر میں نے بھی دیکھے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے دعائیں مانگ رہے لمبی دعاؤں سے پیچھے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں, بس کرتے ہیں یار یہ کوئی جان ہی نہیں چھوڑتے ہیں. تو اس لیے اعمال میں جو کہا بھی گیا ہے وہ کیا مانگے گی, کس چیز کو مانگا گیا ہے؟ ایکم احسن عملا, جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو وزنی بنا کے. ربنا آتنا فی الدنیا اس سے بڑی کیا ہو سکتی جامع دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو بس یہ ہوگا کہ اپنی منزل جو ہے نا آپ اپنی وہ جنت کو بنائیں. ٹارگیٹ آپ کا کیا ہے؟ جنت. اس میں یہ جو جوڑتے ہیں وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اپنی طرف سے بطور دعا جوڑ عذاب سکتے ہیں, المیزان, تو یہ کوئی حرج کچھ بھی حرج نہیں. آپ نے دیکھا کہ شاید میں نے دعا میں پڑھا تھا اس کا آخر میں بہت سارے میں نے عربی میں الفاظ کے اللہ مجھے راشدین میں بنا سے, ہمیں مقتدین میں سے بنا دے, ہمیں مصلحین میں سے بنا دے, ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے. دعا مانگ رہے ہیں آپ, قرآن نہیں پڑھیں, دعا مانگ رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانگنی, نہیں وہ اس کے ساتھ جوڑنے کو منع کرتے ہاں, اس کو اگر آپ صرف قرآن آیت سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر غلط. دعا کے اندر آپ دیکھیں جو لوگ عربی میں دعا مانگتے ہیں تو قرآن آیت کے ساتھ آگے کے بہت کچھ وہ بھی مانگتے ہیں, تو صرف قرآن تو نہیں ہوتا. ہمارا عربی کہ ہمیں اصل میں عربی میں آتی نہیں ہے نا, تو جہاں جو قرآن میں ہے ہمیں سے وہی آتی ہے عربی میں. آپ عربی میں مانگتے رہیے جتنی زیادہ مانگتے ہیں بھائی آپ اس کے بعد آمین کہہ کے پھر اس کے بعد اپنی کنٹینیو کر لیجیے. جتنا مرضی کریں, جتنا مرضی اس کے اور آپ کیونکہ تو سوچیں ایک طرح سے کوئی ایسی بات نہیں ہے, اگر آپ اردو میں بول رہے ہیں تو آپ غلط چیز تھوڑی بول رہے ہیں, اگر عربی میں بول رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں صحیح نہیں ہے. ہاں یہ بات آئی ہے سر, بہت زیادہ اس میں آئی گی. عربی نہیں بولے گا نہیں, مقصد یہ کہ آپ قرآن کے اندر اضافہ کر رہے ہیں, وہ اضافی کی صورت میں اس سے بالکل بات ہے. ہم قرآن سمجھ کے پڑھ ہی نہیں رہے, ہم وہاں پر دعا مانگ رہے ہیں. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا. جیسے ایک تو چیزیں ہیں سب ربی جتنے علما کے ساتھ لوگ یا ربی جتنا علما لگا دیتے ہیں, وہ پھر غلط ہو جاتی ہے. یا ربی جتنے علما تو قرآن کی آیت ہے نا, ربی جتنے نہیں. دیکھیے یہی اب میں دو چیزیں اس میں اور زیادہ کروں گا. بات کہتے ہیں کہ جب آپ نماز میں پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ, آپ اللہم ربی جعلنی پہ پڑھیں. کیوں؟ میں وہی بتا رہا ہوں کیوں. اس لیے کہ آپ یہاں قرآن کی نیت سے نہیں پڑھتے, یہاں نیت دعا کی ہے آپ کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل بھی کوئی حرج نہیں. یہاں تو اور ویسے مانگ رہے ہیں, یہاں آپ دراصل دعا مانگ رہے ہیں. اور قرآن پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں کیا ہے؟ فرق ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کوئی حرج نہیں ہے, بے شک اس سے الفاظ آپ لگا سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے تو ہم اللہم نہیں لگا سکتے, لیکن ہم دعا مانگتے ہوئے اس کے اضافی ذکر کی ہماری نیت ہے نا. آپ لوگ بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلتے ہیں آگے اعادہ کر لیتے ہیں پچھلے صفحات کا, تو آپ وہیں پہلے صفحے کے اشارے. اللہ کی تعریف, اللہ کی تعریف, ہدایت کی دعا, ہدایت کی دعا, متقیوں کے لیے ہدایت, متقیوں کی ہدایت, متقیوں کی صفات, متقیوں کی صفات. کافرین کو ہدایت نہیں, کافرین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, منافقین کو ہدایت نہیں, فسادی اور بے وقوف, فسادی اور بے وقوف, دو روپے. آگ کی مثال, آگ کی مثال, بارش کی مثال, بارش کی مثال, قرآن کی دعوت, قرآن کی دعوت, قرآن کا چیلنج. قرآن کا چیلنج. وعید و بشارت, وعید و بشارت, مچھر کی مثال, مچھر کی مثال, گمراہ کون, گمراہ کون, کفر کیسے, کفر کیسے. خلیفہ پر سوال, خلیفہ پر سوال, ناموں کی اسما کی تعلیم, اسما کی تعلیم, سجدہ اور ابلیس, سجدہ اور ابلیس, لانا اور توبہ. پھسلانا اور توبہ. آج کا جو ہمارا سبق ہے صفحہ نمبر 5 کا چوتھا اشارہ ہے, وہ یہ کہ اگر میں کہہ دوں آج ہمارا پہلا پاؤ تقریباً کیا ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا. اور اس میں اللہ رب العالمین نے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں درخت قریب جانے سے منع کر دیا گیا تھا. اب یہاں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ شیطان نے کس طریقے سے ان دونوں کو, صرف آدم علیہ السلام کو, ان دونوں کو کس طریقے سے پھسلایا, اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کی, توبہ کی.
آیات سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان کا مطالعہ کریں گے. جی تو آپ لوگ پڑھائیں گے میرے خیال میں, تو پہلے آپ پڑھا لیجیے. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه کانا کو تھوڑا لمبا کریں گے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہو جائے گا. کانا وہ اکیلا ایک تھا اور کانا دو وہ تھے. دو تھے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کانا پڑھیں گے پلیز. مما كان ماں بھی ہوگا نا. مما كان فيه نیکسٹ سر اس کو روک سکتے نا, فی کر دیں گے, ہم وقفہ کر رہے ہیں. فی پیچھے لیجیے. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اور زور دے عین پہ متاع. مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ سر ایک پہ دو دوسرا گڑبڑ کر جاتا ہے. جی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. چلیے, اب ایک وقت دوبارہ آپ سن لیتے ہیں. اب آپ ترجمہ کریں گے. نیا لفظ سے پہلا ہی ازلہ. اصل میں یہ کیا ہے؟ ازلہ. یہ جو اچھا اس میں ایک اور چیز آپ تھوڑی سی دیکھ لیجیے کہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ کلرز مختلف کیے ہو تاکہ پتہ چل جائے ترجمے کے لحاظ سے بھی. اور یہ اصل میں گویا کہ اس کا جو فعل اصل میں ہو گیا ہے ازلہ. ازلہ ازلہ. ٹھیک ہے, فا کا مطلب پس ہو گیا اور ہما کا مطلب وہ دو ہو گئے. تو یہ ازلہ فازلہ پس پھسلا دیا ہما ہم دونوں. ہوا واحد ہے, ہم جمع پڑی تھی, دونوں کے درمیان میں آ جائے گا ہما وہ دونوں. تو فازلہما پس پھسلا دیا ان دونوں کو. اچھا ازلہ کس کے وزن پہ آئے گا؟ ماشاء اللہ اسلام. بس شروع میں آ گیا ہے, باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ تو ساکن کی نہیں سیکنڈ میں زبر, سیکنڈ میں زبر بھی آئے, شروع میں آ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر یہ میں نے آپ سے کہا تھا پوائنٹس پلیز لکھ کے دیتے ہیں. میں نے اتنے سارے لکھے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ رہا ہے, جیسے یہ رہ گیا. اور لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہو رہی ہے سر, اس میں جو ہے تجدید بھی آ رہی ہے. وہ آخری اب تشدید آ رہی ہے, وہ بے شک آتا رہے, اس سے کوئی فرق نہیں. ہاں اچھا میں دوبارہ پڑھ سکوں. چلیے تو ازلہ. ٹھیک ہے, تو بس پھسلا دیا اس نے ان دونوں کو. اس نے سے مراد دونوں کا شیطان فازلہما الشیطان, پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے. فاخرج, خرج سے ہے اخرج اسلم, اس نے نکلوا دیا. اس نے کیا کیا؟ اخرجہ کا جو معنی ہوتا ہے ویسے اس نے نکالا. اخرجہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکالا. لیکن یہاں نکلوایا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو خود تو نہیں, اس کی ہمت ہے خود نکالنے کا. وہ خود جنت سے نہیں نکال سکتا تھا بلکہ وہ ذریعہ بنا, تو اس لیے ہم یہاں پہ ترجمہ کرتے ہیں اس نے نکلوایا. ٹھیک ہے, اخرجہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس نے نکالا. یہاں پر نکلوایا کیوں ہے وہ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اس نے نکالا, لیکن ظاہر ہے شیطان نے تو نکالا نہیں تھا, وہ البتہ نکالنے کا ذریعہ بنا تھا, تو نکلوایا. ٹھیک ہے, فازلہما ہما الشیطان, پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے. فاخرجہما, یہ عنہا سے مراد کون سی جگہ ہے, کون کیا چیز ہے؟ جنت ہے. یاد رکھیے گا اس لفظ کو. ٹھیک ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ جنت.
فَأَخْرَجَهُمْ واپس نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو مما اس سے جو اس میں جو کانا 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 کا تو کانا کا کیا معنی ہے وہ دونوں تھے کانا کا کیا معنی ہے وہ دونوں تھے فی ہی فی سے مراد اگر فی ہی سے بھی مراد جنت ہے فی ہا سے بھی مراد جنت ہے تو ایک تو مذکر ہے ایک مؤنث ہے ایک منٹ اگر آپ اس کو بھی میں نے اسے کہا نا بھی یاد رکھیے گا اگر اس عن ہا سے مراد جنت ہے تو پھر اس میں بھی عن ہا ہی ہونا چاہیے کیونکہ فی ہی تو مؤنث کے لیے نہیں وہ مذکر کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ بات کی بات تو نہیں ہو رہی. چلیے کچھ جتنا سوچ سکتے ہیں ہم لوگ سوچ رہے ہیں سر اپنا سوال دوبارہ کریے گا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عن ہا سے مراد جنت ہے تو عن ہا کا اشارہ یہ ہے میں آتا ہوں اور اگر فی ہی سے مراد جنت ہے تو فی ہی کا اشارہ یہ ہے تو جنات ادھر ادھر دونوں کیسے ہو سکتے ہیں جی سر فیہا سے مراد درخت ہے تو درخت کا شاید ہم نے کل آیا تھا نا اس سے نہیں سے مراد ہے سر فی ہی جو ہے نا وہ دونوں میں آ رہا ہے جس حالت میں وہ تھے سر اس بات سے جس جو وقت تھے سر اس بات سے جو انہوں نے اللہ سے کی تھی جو وعدہ کیا اس سے پھسلا دیا انہوں نے اللہ سے وعدہ کی نہیں ابھی تو نہیں کہا تھا نا ان سے کہ اللہ کے قریب مت جانا ہاں تو اللہ نے نہیں کہا درخت کے تھا قریب ہے اصل میں یہاں سے جو مراد ہے وہ مقام میں جنت ہے یہ جنت کی نعمتیں ہیں ٹھیک ہے کون سے والے سے کون سے والے سے؟ اس سے تو جنت خود ہے نا کیونکہ ہاں ہو گیا نا جنت کی جمع جنات ٹھیک ہے اس میں تو کوئی کنفیوژن تھی نہیں یہ ٹھیک ہے یہ واقعہ جنت ہے اور یہاں جو عن فی ہی ہے نا اس سے مراد وہ مقام میں جنت ہے نعمتیں اور مقام نعمت یا مقام جنت ہے اس لیے ہا استعمال ہوا کیا استعمال ہوا ہے ہی استعمال ہوا یہ میں نے اس لیے پوچھا ہے خود آپ سے کہ ہو سکتا آپ جب پڑھائیں گے نا تو پوچھیں گے میم ایک جگہ پر ہی سر اور جب ہا میں استعمال پڑھ رہی تھی تو جب مجھے بھی یہ چیز آئی تھی کہ یہ اگر ادھر معنی اس کے یہ آ رہے ہیں تو پھر ادھر بھی پلٹ کے دوبارہ کیسے آ گیا سر بات لیکن پر دماغ بات پر آتے بھی ہے نا بات کو ہاں۔ زور دینے کے لیے بھی تو بات ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے انتا اور مذکر بس میرے یہ دماغ اصل میں فرق کیا ہو گیا یہ ہو گیا مذکر اور مؤنث کا فرق ہو گیا تب میں نے سوال پوچھا ہاں مؤنث کے لیے اور ہی کس کے لیے ہے مذکر کے لیے ٹھیک ہو گیا آگے چلتے ہیں وقلنا اب اس کا جو اور ہم نے کہا اہبطوا بعضكم لبعض عدو اہبطوا یہ نیا لفظ آپ کے لیے اہبطوا ماشاءاللہ حبطا یہبطوا اہبطوا اس کی جمع اہبطوا تم سب ادھر جاؤ بعضكم لبعض عدو تم میں سے بعض ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے دوسرے کے دشمن ہیں ولکم اور تمہارے لیے ولکم فی الارض زمین میں مستقر و متاع مستقر استقرار لفظ ہم استعمال اردو میں استعمال کرتے استقرار پکڑنا ٹھکانا مستقر کا معنی کیا ہو گیا سارے بولے مستقر اور متاع متاع الحیات سامان دنیا معلومتا یہ تو بہت استعمال ہوتا ہے معلومتا ٹھیک ہے وہ متاع اور سامان یعنی سامان زندگی الہین یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے الہین ایک وقت متعین ایک مقررہ وقت تک ہے اس کے بعد تک کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کلمات آگے اکثر کہی جاتی ہے ہمارے ہاں وہ اگر وہاں نہ جاتا تو ایسا نہ ہوتا تو یہ اس بات کی جواب ہے کہ جب اس کے لیے وہ وقت مقرر معینہ وقت تک جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا تو کیسے نہ وہ مرتا وہ تیز بائک نہ چلاتے تو شاید وہ نہ مرتے وہ فلاں یہ کچھ نہ کرتا تو شاید ایسا نہ ہو سر یہ شرک میں بھی تو آ جاتا ہے نا کہ بس کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں اللہ کے اوپر یقین اور اللہ کے فیصلہ کے خلاف بات ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ وہ ایک سیکنڈ بھی لا یستخدمون ساعۃ وہ ایک سیکنڈ بھی پہلے نہیں آ سکتے نہ تو لیٹ ہو سکتے موت اور اس سے یہ بہت یہ جواب ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ جب تک وہ ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مار نہیں سکتی اور جب وہ ختم ہو گیا وہ وقت آ گیا ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زندہ رکھ نہیں سکتی ہے الہ کا مطلب ہو گیا تک اور حین ایک وقت ایک معینہ وقت تک اب اس میں سے اسباق ہمارے کیا ہیں لوگوں کو بہکانے اب اس میں ہمارے لیے ڈائریکٹ بات آ رہی ہے کہ لوگوں کو بہکانے میں لوگوں کو پھسلانے کے اندر لوگوں کو بھٹکانے میں شیطان سے کوئی زیادہ تجربے کار بھی نہیں چالاک بھی نہیں ہے
جو شخص جتنی زیادہ عمر کا تو اس کا تجربہ اتنا زیادہ ہوتا ہے نا. ہمارے ہاں اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو شیطان تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی کا تھا. صحیح بات ہے, اس کی چالیں تم تھوڑی سمجھ سکتے کی چالیں ہمارے لیے ہمارے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات. اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے بھی اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام, یہاں ایک بھی بات دیکھ لیجیے, اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ حوا نے استغفر اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کیا حل کے حوالے سے. تو یہاں قرآن کی آیت دیکھ لیجیے. ہم جواب نہیں دے پاتے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے قرآن کا. اگر وہاں ہمارے پاس علم تو ہم فوراً کہیں نہیں بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا, دونوں کو پھسلایا, دونوں کو شیطان نے پھسلایا ہے. کہیں نہیں ذکر ہے کہ ہم حوا کو شیطان نے پھسلایا اور حوا علیہ السلام نے پھر آدم علیہ السلام کو کہا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کون دونوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے. اور دوسری بات, حضرت آدم علیہ السلام سے کوئی اور شخص سمجھدار کہہ سکتا ہوں یا کسی بھی لحاظ سے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ہم اس سے پہلے ایک بات پڑھ چکے ہیں, کسی بھی طور ہم اس بات کو غلطی یا اس طرف لے کے اس لیے نہیں جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ہی اپنا نائب بنا کر بھیجنا تھا. اور دوسری جو بات ہے کہ یہ جو بات میں نے کہی کہ شیطان بہت بڑا تجربہ کار ہے, وہ جتنے بھی بڑا تجربہ کار کیوں نہ ہو جائے, وہ جتنے بھی بڑی چالیں کرنے والا کیوں نہ ہو, ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد موجود ہے جس کے سامنے شیطان کا تجربہ کچھ بھی نہیں ہے. جی سر, میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ شیطان آپ کو 4 سمتوں سے بہکاتا ہے اور 2 سمتوں سے وہ نہیں بہکا پاتا, ایک اوپر اور ایک نیچے, دائیں بائیں آگے پیچھے سے. سر بات درست ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں اللہ سے رجوع کرو اور سجدہ کرو تو تم. دیکھیں یہ جو بات ہے ہم نے تعویل نکالی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بات درست ہے. اب اوپر سے جب انسان رجوع اللہ کرے گا تو اس میں آ جاتی ہے سجدے کی بات. یہ ہماری طرف سے ایک شخص نے, کسی بھی ایک شخص نے بنائی ہے. اصل میں جب شیطان نے کہا تھا نا اس وقت اللہ تعالیٰ سے, تو اس نے یہ چاروں اطراف کا ذکر کیا تھا, اوپر سے آؤں گا, نیچے سے آؤں گا, دائیں جانے بائیں جانے سے, سامنے سے, پیچھے سے آؤں گا, یہ اس نے خود کہا تھا. تو باقی پر ہمارے ہاں لوگوں نے ہماری اصلاح کے لیے دراصل یہ ہوتا ہے, اس کو میں غلط نہیں کرتا, یہ ہماری اصلاح کے لیے کہ بھائی اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہم اس کے وسوسوں سے کیا رہیں گے, بچے رہیں گے. تو شیطان میں بھی تو اللہ کے اصل, سجدے میں بھی تو اللہ ہی کی طرف رجوع ہی تو ہے نا, وہ بھی اس میں بھی جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ اوپر ہی ہیں دراصل. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں آپ کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے. اور میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی برے کام کا سب سے پہلی جو سیڑھی ہے, پہلے قدم اس کا وسوسہ ہے. وسوسے کے بعد پھر انسان کی نیت خراب ہوتی ہے. دوسرا کام, جب نیت خراب ہوتی ہے تو پھر انسان وہ برا کام کرتا ہے. وہ برا کام ایک دفعہ کرتا ہے جب, تو آپ بھی نوٹ کیجیے گا کہیں پہلے دفعہ گناہ کرے نا انسان, بڑا گناہ ایک جھجک سی ہوتی ہے, لیکن مسلسل کرنے سے وہ گناہ آپ کی عادت بن جاتا ہے. اور میں کہوں کہ آج بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہماری عادات ہیں, شاید میری اور آپ کی نہیں ہوگی لیکن بہت سارے لوگوں کی, یہ مثلا گناہ گانا سننا ہماری عادت ہے آج کل. یہ گناہ حرام, گانا سننا حرام ہے. یہ اسی کورس میں آپ انشاءاللہ ایک حدیث پڑھ لیں گے, وہ خود اندازہ ہو جائے گا. ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے, کی عادت ہو گئی نہیں ہو گئی ہے. سر جھوٹ بھی اتنے مزے سے ہم لوگ بول جاتے ہیں. جھوٹ بولنا, اور جھوٹ کو ہم ایسے بولتے ہیں آج کل کہ جیسے وہ ہم سچ, جھوٹ ایسے بولا جا رہا ہے جیسے ہم کیا بول رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کیا رہے ہیں اسے معاف رہے. وہ تجربہ کار ہو جائے, وہ کچھ بھی ہو جائے, اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا تجربہ ہمارے ساتھ, جب اللہ کی مدد آ جائے گی وہ دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارا. تو ہمیں ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, اور آج شاید ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ہی سمجھ کر گزار رہے ہیں کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے, ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. شاید ہم بہت کم ہوں گے, میں سبھی کا انکار نہیں کرتا, لیکن شاید ہم اپنی موت کو, اپنی قبر کو یاد کرتے ہوئے میں نے مرنا ہے, ہو سکتا ہے اگلے لمحے میں مر جاؤں, ہو سکتا ہے اگلے دن میں مر جاؤں, اگلے ہفتے مر جاؤں, تو پتہ نہیں میں نے کب مرنا ہے. اس لیے بات جو میں بار بار کہتا ہوں, اپنے آپ کو بھی ذہن میں رکھتے رہیے اس کو ہمیشہ, اور دوسروں تک بھی اس بات کو لازم پہنچاتے رہیے کہ کوئی پتہ نہیں میری زندگی کا آخری لمحہ کون سا ہوگا. اور جو شخص اس حالت میں زندگی گزارتا ہے اس کو اسی حالت میں موت. آپ نے بھی بہت ساری ایسے لوگوں کی موت دیکھی ہوگی کہ جو قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے میں نے تو دیکھا. سر ابھی ویڈیو آئی تھی, وہیں کا ایک بندہ شاید وہ تھا, مؤذن تھا, وہ پڑھتے ہوئے اذان دے رہا تھا, ممبر پہ بیٹھ کے میں نے پڑھتے دیکھے. اور میں اس میں باقی دور تو نہیں جاؤں گا, میں اپنے گھر کی, میرے نانا ابو کی مثال میں دوں گا. بظاہر ان کا اس طرح سے تو نہیں ہوتا تھا کچھ بھی, لیکن ایک دفعہ ایسے بیمار تھے رمضان کے اندر, یہ سن آئی تھنک 2000 ہی کی بات ہے. یہ اس وقت
کشمیر کے اندر ذرا جہاد چلتا تھا، اور ہمارے یہاں کشمیر کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، پاکستان میں بھی، کہ مساجد میں بھی باقاعدہ جمعے کو یا عید پہ جہاد فرنٹ جمع ہوتا تھا. تو اس رمضان میں وہ بیمار تھے، تو پھر انہوں نے رمضان میں روزے رکھے سارے. تو اس کے بعد عید کے دن، ظاہر عید والے دن چندہ والا جو بھی جمع ہوا تو ان کے پاس تھا، امانت ان کے پاس تھی وہ. اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے، تو 2 جمعے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکے. تیسرے جمعے وہ آئے، جس جمعے وہ آئے، قدرتی بات اسی دن اس ہمارے اس مسجد میں جس شخص نے واپس جس کی ذمہ داری تھی، جس تک انہوں نے پہنچانا تھا، وہ بھی اسی دن اس ہمارے علاقے میں آئے. تو انہوں نے وہ سارا اس کے حوالے کیا، اور جب مسجد میں گئے خطبے کے بعد، تو انہوں نے امام صاحب کو وہ جو چٹ تھی جس پہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی کہ فلاں فلاں اتنا جمع ہوا اور وہ فلاں شخص تک پہنچا دیا گیا ہے، بس انہوں نے یہ بات اس تک کہی اور بیٹھے، تو وہیں پہ سجدے میں ان کی جان. جب وہ اللہ نے اتنی مولا دی کہ امانت انہوں نے پہنچا دی. ایسی کتنی مثالیں آپ کے پاس بھی ہوں گی، ڈھیروں مثالیں آپ کے پاس ہیں. اور ایسی بھی آپ کے سامنے مثالیں ہوں گی کہ کچھ لوگ ناچتے ناچتے مرے. ایسی بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ گانا گاتے گاتے مرے. سر ایمان والوں کی تو ایک نشانی یہ ہے نا کہ وہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے انجام دے کے اپنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ایسی پوری کرنے کے کراتا ہے بعد کہ وہ واقعی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اس لیے میں یہ بات جو بار بار کہتا ہوں نا، اس کو اپنے پلے باندھنا ہے. بس اپنے ذات تک محدود بھی نہیں رکھنا ہے، اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچنا. یہ شعور ہر صورت دینا ہے، خدا را نافرمانی کی حالت میں نہیں مرنا ہے. اور کبھی گناہ کرتے ہیں تو کیا پتہ ہوتا اس کے بعد موت کا فرشتہ آ جائے، پتہ تو نہیں ہے نا. تو گناہوں سے بچنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. یہ جو کہ میں خود میں یہ نہیں کہہ سکتا میں گناہوں سے 100% پاک ہوں، اور یہ میں نے خود اپنے اوپر تجربہ کیا. اس گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی انسان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، سبھی انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں. لیکن بہترین وہی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے بنی آدم کیا ہیں؟ خطا کار ہیں. اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو تائبون، توبہ کرنے والے ہیں. ہمیں توبہ کرنی چاہیے اللہ سے. اور جب کبھی گناہ کر رہے ہوں اسی وقت سوچیے اگر اسی وقت مجھے موت کا فرشتہ آ گیا تو میں کیا کروں، یا میں کیا کروں گا. میرے اب سوچیے، وہ آپ کو مہلت نہیں دے گا. اور پھر میں کل محشر آئے تو میں انسانوں سے چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، کل محشر میں سب کے سامنے اسی حالت میں اٹھایا جائے. کوشش کیجیے کہ ہم جو ہے نا اس پہلے سٹیپ پہ ہی آ کے رک جائیں. کون سا پہلا سٹیپ تھا؟ وسوسہ. وہیں پہ اعوذ باللہ پڑھ لیں، وہیں پہ قرآن مجید کی طرف آ جائے، وہیں پہ اللہ کی طرف توبہ کر رہے ہیں، وہیں پہ جس کو رجوع اللہ، وہیں پہ آپ کر لیں تو انشاءاللہ آپ گناہ سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنا چاہیے کل قیامت کے دن، تاکہ ہمیں پچھتاوا نہ ہو. کاش کہ میں کچھ کر لیتا، یا لیتنی قدمت لی. جب اپنا اعمال نامہ دیکھے گا نا انسان، سب کچھ اسے پڑھے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. وہاں کاش کے سوا کچھ بھی نہیں مل گا. یا لیتنی کنت ترابا. جیسے لوگ کہتے ہیں کاش میں مٹی ہو جاتا ہوں، بکری کی طرح جو سینگ اٹھا کے مٹی میں. یہ جو یا لیتنی اور یا لیتنا، ان کا مطلب ہے کاش. یہ قرآن میں 9 جگہوں پہ استعمال ہوئے ہیں. افسوس والا ہے کاش کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا، اے کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. ٹھیک ہے، یہ 9 جگہوں پہ استعمال ہوئے. تو کوشش کیجئے، وہاں پر کاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر دینا ایک پچھتاوا ہے لیکن اس کے نتیجے ملنا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کیجئے کہ یہیں پہ اللہ رب العالمین کی کیا کر لیں، اطاعت کریں، اور اپنی زندگی کو بھی، یہ جو زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو دی ہے، ہمیں جو کچھ بھی زندگی میں میسر ہے، وہ زندگی میں سب سے قیمتی ترین کوئی چیز ہے تو یہ میرا اور آپ کا وقت ہے. یہ مال قیمتی ترین نہیں ہے، مال تو چلے ہی جاتا ہے، اولاد بھی قیمتی ترین نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ادھر چھوڑنا ہے. یہ جو وقت میں اور آپ گزار رہے ہیں نا، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو، شاید یہاں پہ دکھا، اس پہ نہیں، اگر آپ آج دیکھ سکتے وہیں پہ سیکنڈز کی نہیں نظر آ رہے گی. آپ 1 منٹ سے چپ خاموش سے سیکنڈز کی گھڑی کو، سوئی کو دیکھتے رہے، پورا 1 منٹ دیکھیے گا. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا اس دوران، لیکن اس نے 1 سیکنڈ کا ایک حصہ بھی نہیں رکی کہ آپ کچھ کر لیں تو میں آگے جاؤں. یہ دراصل میری اور آپ کا جو سیکنڈ ایک گزرتا ہے، موت کے قریب 1 قدم ہم بڑھ رہے ہیں. بس اگر میں نے یہاں سے باہر اس گیٹ تک جانا ہے، پیدل چل کے جانا، تو 1 قدم جو میں چل رہا ہوں تو میرا فاصلہ کم ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. یہ جو ہماری زندگی بڑی ہے، ہم کہتے ہیں بڑے ہو رہے ہیں.
दरअसल हम बड़े नहीं बने, हम अपने उतने ज़्यादा मौत के करीब जा रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। हाँ, सर ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत आ गया हमारे माशरे हम अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में से 1 साल कम हो गया है और वो सोच रही है कि मैंने इस साल में अपने अल्लाह के करीब में कितना किया हूँ, इस साल में मैंने अपनी जन्नत के लिए क्या कुछ किया है, मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या कुछ किया है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए कि हमारे घरों के अंदर कुरान का और दीन का माहौल ही नहीं है हमारे। मैं तो ये कहती हूँ सर, अगर हैप्पी बर्थडे मनानी है ना, मेरे घर में ये होता, मैं तो बिल्कुल इसके कायल नहीं, लेकिन अब माशाल्लाह बच्चे हैं तो वो करने की कोशिश करते, फिर भी थोड़ा लिमिट रखिए। मैं कहती हूँ अगर हैप्पी बर्थडे मनानी है ना तो पहले ये सोच लो कि पूरे साल में किया करें। सर अव्वल तो ये समझ ही नहीं आती कि इतना आम हो गई ये चीज़, एनिवर्सरी मनाना, बर्थडे मनाना। अच्छा आप तो मदर्स और फादर डे भी मनाएंगे? पता नहीं कौन सी, पता नहीं, मैं इसके दिन में साल में की तो माँ पैदा हुई थी भाई, एक ही दिन है माँ का। ये तो मैं तो ऐसे नहीं करता हूँ कि मेरे लिए हर दिन इसलिए मदद डे है मेरे लिए कम अज़ कम। और एक तो मैंने जैसे कल आपको बताया ना, तो मुझे तो घर में हर रोज़ इस तरह से रहा भी कहाँ। और 3 साल का था तो मेरे अबू जी दुनिया से चले गए थे, और 13 या 14 साल का था तो उसके बाद से तो मैं घर में बहुत कम रहता हूँ। तो मेरे लिए हर दिन मेरा मदद डे इसलिए, अगर मैं सुबह उठ के अपनी माँ के चेहरे को देखता हूँ तो वही मेरे लिए मदद डे, उसी दिन से मेरे लिए माँ का क्या होता है आभार। मेरे लिए मदद डे से साल में 1 दिन नहीं है। अगर मेरे लिए मेरी माँ बूढ़ी है और मैं उनकी खिदमत करके अपने लिए जन्नत न कमा सका तो वो 1 दिन मदद डे बनाने से मेरा हर रोज़ मेरी माँ के लिए, मैं हर रोज़ अपनी माँ के लिए जो कर सकता हूँ करूँ, जितना कर सकता हूँ करूँ। और मरने के बाद ही मेरे लिए हर दिन नहीं बल्कि मेरी हर नमाज मेरे लिए मेरी माँ का दिन है, क्योंकि मैंने उनके लिए क्या करनी है, अपनी माँ के लिए दुआ करनी है। ये सिर्फ चंद चीज़ों को मखसूस करके, और उसमें एक बहुत बड़ा, ये तो चलिए शरई नुक्ता नज़र से निगाह से नहीं कर रहे अगर, तो मैं इसको उस दर्जे के अंदर जाके शायद क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन जो दीनी मामलात के अंदर हम दीन चीज़ों को मुख्तस करके कर रहे हैं वो गलत है। तो दीन भी बन चुका है और उसको हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको एक ही दिन उसको मुख्तस करके हम उसकी सेलिब्रेशन शुरू की है, जो कि बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को, मुझे और आप सबको राह रास्त पर हिदायत का रास्ता दिखाए और उस पर चलने की भी तौफीक। सर वो बात हुई ना कि यहीं पर आगे के शैतान फिसलाता है ना, फिसलाता है तो फिर वही चीज़ हो गई कि हमारे दिमागों में शैतान ने फिसला के वही चीज़ें डाली। उस पहले स्टेप पर क्या करते हैं, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना जी, तर्जुमा कीजिए। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु, फिर फैसला उन दोनों को शैतान ने अन्हा, उससे, फ़अख़रजहुमा, बस निकलवा दिया उन दोनों को, मिम्मा काना फ़ीह, उससे जो वो दोनों थे उसमें, वक़ुलना, और हमने कहा इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व, तुम सब उतर जाओ, तुम में से बास के दुश्मन हैं, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन, और हमारे लिए ज़मीन में ठिकाना और हमारी जिंदगी है इला हीन, एक वक्त तक। फ़तलक़्क़ा, फिर सीख लिए। ठीक है, फ़ा का मतलब बस, तलक़्क़ा इसका इशारा कौन करेगा? थोड़ा सा सोचिएगा, ये थोड़ा सा लफ्ज़ पे सोचिएगा, तर्जुमे पे भी सोचे तो भी जैसे आपकी मर्ज़ी है। फ़तलक़्क़ा, सीख लिए तो नहीं आएगा सर, थोड़ा नीचे वाला माजी का हो गया ना, सीख लिए। हाँ, किसके वजन पे है ये? तदब्बर के वजन पे। मैं देख रहा था अक्सर कंफ्यूजिंग हम इसके इशारे करते हैं। जी ठीक है, इसलिए मैंने पूछा ये तलक़्क़ा है। हाँ, ये इसके ऐसे तदब्बर में क्या था, शुरू में ता, इसके शुरू में ता है और सेकंड लास्ट के ऊपर शद है। ये है तदब्बर, तलक़्क़ा। फर्क सिर्फ क्या हो गया, इसमें कमजोर हर्फ आ गया बस। ठीक है, नहीं ता और शद, तो ये लक्का से हुआ ना। हाँ लक़िया से, लक़िया इसके वर्ड्स में से आप कह सकते हैं, लेकिन तलक़्क़ा उसने सीखा, फिर सीख लिए आदम ने मिन रब्बिही, अपने रब से कलिमात फताबा अलैहि। अच्छा, अगर मैं यहाँ इसको छुपा के आपसे पूछूं ताबा फतलक़, अब इसको देखें तसलसल के साथ पढ़ेंगे। फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, फिर सीख लिया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमात। फताबा अलैहि का माना क्या होगा वैसे? बस तौबा की। इसी वजह से मैंने सवाल पूछा। जो बात कहते हैं ना ग्रामर सीखना जरूरी नहीं है, ये उसका जवाब है। यहाँ पर ताबा अलैहि इस्तेमाल हुआ है,
تو یہاں پر آدم علیہ السلام نے توبہ کی نہیں ہے اس کا مطلب توبہ کی نہیں، اللہ نے توبہ قبول کی. توبہ قبول ہاں اس کی توبہ قبول جی. اور یہ ہوگا کب؟ جب بھی قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی تابہ کے بعد علا استعمال ہوگا تو گویا کہ اللہ نے توبہ قبول کی. یہ نوٹ کر لیجئے بے شک. اور جب بندہ اللہ کی طرف توبہ کرے تو تابہ کے بعد الہ آتا ہے. سر دوبارہ توبہ کے بعد علا آئے گا. تابہ کے بعد جہاں کہیں بھی قرآن میں آپ کو تابہ کے بعد علا نظر آئے، علیہ، علیہم، علیکہ، علیکم جو بھی لگا ہو، ٹھیک ہے، لیکن علا اس کا مطلب ہوگا اللہ نے توبہ قبول کی. نہیں اچھا ہاں اس کی شروع میں بھی تا ہی ہے، ٹھیک ہے، تدبر بالکل ٹھیک. تو تابہ کے بعد علا آئے گا تو کیا مانا گا اس نے توبہ قبول توبہ کی. کے بعد الہ آئے گا تو الہ آئے گا تو اس نے توبہ کی، گویا کہ بندے نے توبہ کی. تو تابہ علا میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا. دونوں کا معنی، تابہ کا معنی توبہ ہی ہے، اس نے توبہ قبول کی، اس نے توبہ کی، یا وہ پلٹا. فتاب علیہ سو اس نے توبہ قبول کی. انہو بے شک وہ هو التواب وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب کا معنی پڑھ چکا ہے، بار بار تکرار، بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا ہے. انہو هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے، پہلے اس نے خود کلمات سکھائے. کس کو؟ آدم علیہ السلام. فتلقى آدم من ربه کلمات. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا اپنے انداز کا طریقہ بتایا. اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کیا سکھائے؟ اسماء، وعلم آدم علیہ السلام سکھائے. اور یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے، تو وہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تمام چیزیں سکھائی ہیں. کیا ہی بہترین انداز ہے. اور کیا ہم بھی سوچے سیکھنے کے لیے کچھ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم ہیں تو تبھی تو یہاں پر موجود ہے. اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پہ استقامت مانگیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس پہ مجھے استقامت عطا، مجھے یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی قرآن کو ہی سیکھنے اور سکھانے والا بنا. اور جو جس انداز سے آپ، ضروری نہیں ہے کہ روزانہ کلاسیں پڑھائیں بہت بڑے لیول، جس کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے وہ اتنا کرے، لیکن پڑھائے لازمی اس میں اپنا اپنا حصہ لازمی ڈال دیجیے گا. اور جب کہ اللہ رب العالمین ہمیں سکھانے کے لیے تیار ہے. یہاں اللہ یہاں میں بھی بتا رہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. ساتھ میں اللہ نے اپنی صفات کا بھی ذکر کیا. آپ تقریباً قرآن میں دیکھیں گے جہاں پر تواب یا توبہ کے قبول کی بات آتی ہے نا، ساتھ میں رحمت کی بھی بات آتی ہے. رحیم والی صفت آپ کو اکثر ملے گی. تو وہ کہ ساتھ ساتھ ہمیں اعتماد بھی دلایا جا رہا ہے کہ آپ نا امید ہو کہ اللہ سے توبہ نہیں کیجیے گا، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ دھتکارے گا نہیں. آپ اعتماد کے ساتھ جائیے کیونکہ وہ کیا ہے؟ رحیم ہے، تمہارے اوپر مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور یہ رحیم میں آپ پڑھ چکے ہیں تسلسل کا اشارہ. یہ اعتماد بہت بڑی چیز ہے کہ میں اچھا یہ بات دیکھیں اکثر لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا کہاں ہے، یا یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم کہاں اس سے کچھ مانگ سکے، ہم تو بہت گنہگار ہیں. اور یہ بہت گنہگار ہے، اللہ نے تو اس کو اپنا بندہ کہہ کے پکارا ہے قرآن مجید میں. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے بندوں سے کہیے جنہوں نے خود پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور دوسری جگہ پر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی جگہ پہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے. کتب کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا لکھ دینا، لازم کر دینا، بلکہ فرض بھی کر دینے سے مراد ہے کتب سے. اور ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہو جائیں؟ اعتماد لازمی رکھیے، یقین لازمی رکھیے. وہ ضرور قبول کرے گا، وہ نہیں کرے گا تو کون قبول کرے گا؟ گناہوں کو معاف کرنا اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ پر یہ پورا یقین رکھیے اور اعتماد بھی رکھیے کہ وہ تو رحیم بھی ہے ساتھ ساتھ. میں اگر کہیں آپ سوچیے ذرا، نادم ہو کر اپنی ماں کے پاس یا اپنے ماں کی قدموں میں بیٹھ کے کسی بات ماں سے معافی مانگوں، ایسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں مجھے معاف نہیں کرے گی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میری اس حالت کو دیکھ کے میری ماں رو جائے گی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اس ماں سے بڑی کتنا ہزاروں گنا زیادہ پیار کرتا ہے وہ مجھے معاف نہیں کرے گا؟ ایسے کیسے ہو جائے؟ اور واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا ایک بزرگ کا،
کہیں جا رہے تھے تو راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کسی وجہ سے جیسے بھی دیکھا بچی ہے وہ ماں کی کچھ کری نہیں تو یوں کسی بات پہ تھا تو ماں نے بچے کو مارا اور گھر سے باہر نکال دیا. اور وہ بچہ جب محلے کے سارے گھروں کی طرف دیکھتا ہے تو کسی گھر میں جاتا نہیں ہے، واپس آ کے اپنی اماں کے در پہ ہی سر رکھ کر وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے یا رو جاتا ہے، روتے روتے وہیں پہ سو جاتا ہے. اور ماں کو جب خیال آتا ہے کہ میرا کہاں چلا گیا تو جب اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہ معصوم قدموں میں سویا تھا. دروازہ کھولا ظاہر ہے کہیں پہ تھا تو اس ماں نے بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا اور بچے کو پیار کرنے لگی، اس کو بوسہ دیا اور خود کو کوسنے لگی کہ میں کتنی ظالم ہوں، کب سے میرا بچہ یہاں پہ پڑا رہا ہے اور مجھے اس کا خیال تک نہیں تھا. تو صاحب جو کھڑے دیکھ رہے تھے تو ان کی سوچ کہیں وہ چلی گئی کہ غضبناک ماں ہے، غصے میں اور ماں کے گھر سے نکال دیتی ہے، اور وہی بچہ جب پلٹ کر اسی ماں کے در پہ آتا ہے تو ماں اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ گنہگار انسان اللہ کی طرف جائے، اللہ کے در پہ جائے اور رب کی رحمت اسے سینے سے نہ لگائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین سے نا امید ہے؟ اللہ سے نا امیدی نہیں کیجیے گا. اور سچی توبہ کے معنی آپ نے بتایا کہ توبہ قبول کی یا توبہ کی دونوں معنی میں آئے گا؟ نہیں، یہاں پر ابھی توبہ قبول کی، کیونکہ توبہ کے بعد اعلیٰ لگا ہوا ہے. یہ اعلیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ نے توبہ قبول کی ہے، اور اگر توبہ کے بعد الہ ہوتا تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی. فاعل اور مفعول ہو گئے نا. ہاں بالکل. جیسے توبہ کی تو ہوگی کی، اور قبول کی مطلب جس نے توبہ قبول کی. یہاں پر توبہ سے مراد ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں توبہ قبول کی، علیہ اس کی سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. اللہ نے توبہ قبول کی، آدم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، دونوں اس پہ شامل. تو سچی توبہ کیجئے، اعتراف جرم کیجئے، ربا مجھ سے گناہ ہو گئی، تو جانتا ہے، اور اس پر شرمندگی نہیں ہونا چاہیے تھے مجھ سے، اور ارادہ کیجئے پختہ کہ آئندہ کے بعد دوبارہ نہیں کرنا ہے میں نے، اور قبولیت پر یقین کے ساتھ پھر اللہ سے معافی مانگیں. یہ تواب کیا بتا رہا ہے؟ اللہ سے تواب ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. بار بار توبہ کو قبول کرنے والا، تکرار، بار بار توبہ کو قبول کرنے والا. جانتے کہ انسان واپس کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. چلیے یہ آپ کی دعا بھی آ گئی ہے آپ کی. ہاں وہ تو ظاہر ہے جب تک موت کا فرشتہ نہیں آتا، یا جب تک مغرب سے کدھر سے سورج نہیں تو ہاں مغرب سے طلوع نہیں تھا تو اس وقت دروازے کھلے ہوئے. سید الاستغفار کوشش کیجیے، سیکھ لیجیے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. پڑھیے سارے پڑھیے. پڑھیے سارے پڑھیے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. ٹھیک ہے، اس کو اپنا کیا بناتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کتابیں لکھی ہیں سلائڈ میں تو ہے نا، یہ تو سلائڈ میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے، تو بس آپ لوگ کو شکریہ کیا کریں، اس کو اپنا معمول بنائیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی یہ استغفار کو یقین کے ساتھ دن میں پڑھے گا اور رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. وہ کس کی طرف سے یہ خوشخبری ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور کس بات کی، مطلب کس کی بات آپ کو بتا جس کا کوئی یقین ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی یہ استغفار پوری یقین کے ساتھ دن میں پڑھے گا، رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے. اور اگر کوئی شخص پوری یقین کے ساتھ رات میں پڑھے تو صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ بھی وہ تو میں نے بتایا تھا نا، جو فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ترجمہ اچھا مزید دیکھیے، جب یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ سنیں، یہاں پر کون سی صفات پڑھی ہم نے؟ اور یقین. تو فوراً ان صفات کی مناسبت سے بھی اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تم میری توبہ کو بھی قبول توبہ کیجیے اور اسے رحمت بنائیے. حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، ہمیں تو ہر لمحہ توبہ کی ضرورت ہے. اس لیے کوشش کیجیے توبہ کو کثرت سے کرتے رہیے.
ترجمہ کیجیے فتلقى آدم من ربه کلمات لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات فتاب علیہ توبہ قبول کی انه هو التواب الرحیم. بے شک وہی ہے توبہ کرنے والا. جی یہ ہیں اہم نکات آج کے سبق سے. پہلا ہے شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین اور بہت ہی خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے اور ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کے چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت ہی مختصر ہے, یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے اور اس نے مجھے بہت اچھا لگا دل میں. زندگی بہت مختصر ہے, اس لیے میری بہنوں اس کو شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. اگر اللہ کی پیروی نہیں کر رہے تو شاید ہم شیطان کی ہی پیروی کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں, اور نفس کی بھی پیروی انسان شیطان ہی کی وجہ سے ہو کے کرتا ہے. زندگی بہت قیمتی ہے, اسے شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. اور جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے, وہ ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دعا کیجیے کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے کہیں پھنسانا نہیں. میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اپنا اپنے احتساب کریں کہ دن میں کتنی دفعہ ہم شیطان کے وسوسوں میں پھنس جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں. پلاننگ کیجیے, لوگوں کو بتائیے کہ میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی, اپنی پہلے پلاننگ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور اعوذ باللہ پڑھنے کو اپنا معمول بناؤں گا تاکہ میں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہوں. اور تبلیغ یہ تو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے, لوگوں کو بتانا ہی نہیں بتانا انشاءاللہ. بالخصوص اس کے اندر یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ آج سے آپ اپنے گھر میں ہر ایک کو کہیں, ایک دفعہ کم از کم اس گھر میں ہر شخص کو ایک دفعہ لازمی کہیں کہ آپ یہ مختصر والا نا, یہ ہر ایک کو کہیے. اپنے بچوں کو کہیے بیٹا آپ کی زندگی بہت مختصر ہے, اور اس بات کو کبھی ماں کہتی نہیں ہے, آپ کہیے, اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ بیٹا کوئی پتہ نہیں ہے زندگی میری پہلے ختم ہو جائے گی یا آپ کی ختم ہو جائے گی, اس میں کسی کا, اس میں تو کوئی حقیقت غلط بات تو ہے نہیں ہے, حقیقت ہے تو یہی نا حقیقت. کوئی پتہ نہیں بیٹا آپ پہلے چلے جائیں گے یا میں پہلے چلے جاؤں گا, جانا دونوں نے ہے. وقت کس کا پہلے ہے, مستقر و متاع الی حین, پتہ نہیں میرا کب ختم ہو جائے گا. اس لیے آپ کی جو زندگی ہے اس زندگی کو شیطان کی پیروی کر کے برباد نہ کریں. ہر شخص تک آپ اس پیغام کو پہنچائیے. مختصراً ہم اسماء دیکھتے ہیں تو شیطان کی جمع کیا ہے, سارے پڑھ دیتے ہیں. عدوف کی جمع متاع کی جمع, یہ نیا لفظ ہے ٹھیک ہے, متاع امتعاء. اور کلمات کی جمع کلمات کی جمع کلمات. اب ہم دیکھیں گے افعال پہلے 3 حروف والے جو صحیح افعال ہیں ان کے وزن پہ آنے والے. تو حبط کا یحبط, جی سارے پڑھتے ہیں چاہیے میرے خیال یہی تھا جی, ضربہ کے وزن پہ تھا. ہاں بالکل, حبط یحبط ضرب یضرب, ٹھیک ہے بالکل. آگے کمزور افعال سے ہیں, تابا پڑھیے ذرا سارے لوگ. یہ ہم نے ہر جگہ پر تائب ڈیش توبہ لکھا تھا, الیہ لگایا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی طرف رجوع کرنے والا. ہاں تو تب اس کا مفعول ہوگا, ورنہ اس کا مفعول الیہ نہیں لگائیں گے تو مفعول نہیں پڑیں گے. پر اب تائب ڈیش اور توبہ, تائب متوب الیہ اور توبہ. قال اور کان وہ تو بہت استعمال ہو رہے ہیں. اب مزید ای میں پہلا ہے علامہ, جی سوری ازلہ, یہاں پہ پڑھیں گے مزل مزل اغلال, ٹھیک ہے. نام بھی شد ہے نا تو اس پر حرکت جو بھی ہے ٹھیک ہے جی. اخراجہ اسلامہ کے وزن پہ, جی اخراج پڑھتے ہیں نا, اچھا ٹھیک ہے مخرج. جی آگے پڑھیے. استقر آج ہم پڑھیں گے اقامہ جو کہ اسلامہ کے وزن, بس وہی والی وجہ سے آپ نے قام پڑھا تھا نا قامہ, لیکن قامہ قامو قمتا ہو گیا تھا, الف چلا گیا تھا, تو وہی اس میں وہی الف والے کام کمزور والے ہو جائیں گے, لیکن باقی سارا وہی اسلامہ کے وزن پہ ہی ہوگا. تو ویسے مجھے فکرہ پڑھ لیتے ہیں, ایک دفعہ پورے کو دہرا لیتے ہیں. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف مت کیجیے, استغفار کیجیے, تدبر و تدارس کیجیے تاکہ بہتر ہو اللہ کی جانب انقلاب. چلیں جی, یہ ہے
अकामा, कौन पढ़ाएगा? चलिए पढ़िए। अकामा अकामू, अकामा अकामू, अकमता अकमतुम, अकमता अकमतुम, अकमतु अकमना, अकमतु अकमना, अकामत। अकामत। ठीक है, ये देखें ना थुलाथी मुजर्रद में कामा वो खड़ा हुआ और अकामा उसने खड़ा किया, उसने कायम किया। ठीक है, ये कायम करना है। नमाज के लिए हमेशा अकामत का इस्तेमाल होगा, उसको कायम करने का माना है। जी आप ला दीजिए दो अल्फाज मिला के। अक़ामा अक़ामू, अकामा अकामू, अक़मता अक़मतुम, अकमता अकमतुम, अक़मतु अक़मना, अकमतु अकमना, अक़ामत। अकामत। आप पढ़िए, बाकी तर्जुमा करेंगे। मतलब आप भी पढ़िए। मैं पढ़ूँ? अकामा उसने कायम किया, ये फर्क देख लीजिए, अकामा उसने कायम किया और कामा वो खड़ा हुआ, दोनों के माने में फर्क है। ठीक है जी, फिर पढ़िए। अकामा उसने कायम किया, अकामू उस सबने कायम किया, अकमता आपने कायम किया, अकमतुम आप सबने कायम किया, अकमतु मैंने कायम किया, अकमना हम सबने कायम किया, अकामत। उस औरत ने कायम किया। मुझे बताइए, है अकामस सला, नाम अक़मसला, हल अकामुस सला, नाम अक़मसला, हल अकमतस सला। नाम अक़मतुस्सला। हाँ, सोच के बोलिए, नमाज कायम करने वाले हैं। यूं आएगा नीचे ये आएगा। नमाजी है नहीं। और हल अकमतुमुस सला, नाम अक़मनस्सला। चले अकामा से मुजारे हो जाएगा युकीमु, अलिफ की जगह पर या आ जाएगी, तो आप इसकी पढ़िए। युकीमु युकीमुना, युकीमु युकीमुना, तुकीमु तुकीमुना, तुकीमु तुकीमुना, नुकीमु नुकीमु, उकीमु नुकीमु, तुकीमु। तुकीमु। युकीमु युकीमुना, युकीमु युकीमुना, तुकीमु तुकीमुना, तुकीमु तुकीमुना, तुकीमु नुकीमु, उकीमु नुकीमु, तुकीमु। तुकीमु। ठीक है, आप अभी पढ़ें, बाकी सब तर्जुमा। युकीमु, वो कायम करता है, युकीमुना, वो सब कायम करते हैं, युकीमु, आप कायम करते हैं, युकीमुना, आप सब कायम करते हैं, युकीमु, मैं कायम करता हूँ, युकीमु, हम सब कायम करते हैं, युकीमु। वो औरत कायम करती है। हल युकीमुस सला, नाम युकीमुस्सला, हल युकीमुनस सला, नाम युकीमुस्सला, हल तुकीमुस सला, नाम युकीमुस्सला, हल तुकीमुनस सला। नाम युकीमुस्सला। माशाअल्लाह। अब इससे अमर कैसे बनेगा? बस इसको खत्म कर दे और इससे पहले ज़ेर लगा दे और आप एक साथ अकीम, यानी अकीमी सला। असल में अकीमी उस सला से जोड़ने के लिए मीम के लिए ज़ेर आ जाता है। पढ़िए अकीम में, पढ़िए अकीम, अकीम, अकीमू, अकीमू, ला तुकीम, ला तुकीम, ला तुकीमू, ला तुकीमू, अकीम अकीमू, अकीम अकीमू, ला तुकीम ला तुकीमू। ला तुकीम, ला आप तुकीमू। तर्जुमा कीजिए, अकीम कायम करो, अकीमू, आप सब कायम करो, ला तुकीम मत कायम करो, ला तुकीमू। आप सब मत कायम करो। जी अकीमिस सलाह, युकीमुस्सला, अकीमुस सलाह, युकीमुस्सला। अकीमुस सलाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसी तरीके से अस्लमा से था मुस्लिम, मुस्लिम तो इसी हो जाएगा मुकीम, मुकाम। ठीक है, अलिफ की जगह पर या आ जाएगी। ठीक है, पढ़िए मुकीम, मुकीम, मुकाम, मुकाम, इकामा। इकामा। ठीक है ना, नमाज के लिए हम लोग कहते हैं इकामत हो गई, तो मतलब वो नमाज के कायम करने के लिए या खड़े होने के लिए वो इस्तेमाल कायम करना। फिर पढ़िए मुकीम, मुकीम, मुकाम, मुकाम, इकामा। इकामा। मुकम्मल टेबल। जी आप पढ़ा लीजिए इसकी पहले माजी दो अल्फाज मिलाकर। अक़ामा अक़ामू, अक़ामा अक़ामू, अक़मता अक़मतुम, अक़मता अक़मतुम, अक़मतु अक़मना, अक़मतु अक़मना, अक़ामत। अक़ामत। युकीमु युकीमुना, युकीमु युकीमुना, तुकीमु तुकीमुना, तुकीमु तुकीमुना, उकीमु नुकीमु, उकीमु नुकीमु, तुकीमु। तुकीमु। अक़िम अक़ीमू, अक़िम अक़ीमू, ला तुक़िम ला तुक़ीमू, ला तुक़िम ला तुक़ीमु, मुक़ीमुन मुक़ीमुन, मक़ामुन मुक़ामुन, मुक़ामुन मुक़ामुन, इक़ामा। इक़ामा। सारे पढ़िए। अक़ामा युक़ीमु अक़िम, मुक़ीम, मक़ाम, इक़ामा। अल्लमा युअल्लिमु अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। हासबा युहासिबु हासिब, मुहासिब, मुहासब, मुहासबा। अस्लमा युस्लिमु अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लम, इस्लाम। इख्तलफा यख्तलिफु
तदा